السلام علیکم ویورز، مائی نیم از آصف اقبال ایڈوکیٹ، اور آج کی ہماری ویڈیو ہے سیکشن 144 یعنی دفعہ 144، جس کے بارے میں آپ نے اکثر ٹی وی میں سنا ہوگا کہ سیکشن 144 ہوتا کیا ہے۔ سیکشن آپ اکثر ٹی وی میں سنتے ہیں جی سیکشن 144 لگا دیجیے، گورنمنٹ سیکشن 144 لگانے جا رہی ہے، جیسے کہ اب آگے محرم شروع ہونے والا ہے، تو اس میں آپ سنیں گے کہ جی محرم سے ایک دن پہلے یا محرم والے دن ہی آپ سن لیں گے کہ گورنمنٹ نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ تو دفعہ 144 کیا ہوتی ہے، دفعہ 144 لگانا کیوں ضروری ہے، دفعہ 144 کن حالات و واقعات میں لگائی جاتی ہے، ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دفعہ 144 لگائی جاتی ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ کیا سزا ہے، اور یہ کون سا جج یا ان کو اس کے اوپر ٹرائل کر سکتا ہے، اس کی ساری معلومات آپ سے آج شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم دفعہ 144 کی ڈیفینیشن آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ دفعہ 144 whoever armed with deadly weapons or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is an unlawful assembly۔ اب unlawful assembly کیا ہوتی ہے؟ جس میں جب 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں جن کا مقصد ایک اسمبلی بنانا ہو، یعنی کہ آبجیکٹ ہو کامن آبجیکٹ، جن کا مقصد ایک ہی ہو۔ کامن آبجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ سب unlawful assembly، اب جیسے کہ آپ نے شروع میں دیکھ لی ڈیڈلی ویپنس، اور ایسا جب 144 لگ جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے 44 لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈبل سواری میں بندی ہوتی ہے کہ 2 سے زیادہ شخص سنگل پرسن بیٹھے گا ڈبل سواری ایک بائک پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ ویپنز ہیں آپ کے پاس، جو کہ آپ کے اگر لائسنس یافتہ ویپنز بھی ہیں وہ بھی آپ یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب unlawful assembly جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 یا 5 سے زیادہ شخص اگر اکٹھے ہوں جن کا مقصد ایک ہی ہو کہ ان کا آپس میں کھڑے ہو کے کوئی احتجاج کرنا یا اس طرح کام کرنا مقصد ہو، تو اس کے لیے unlawful assembly وہ میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اب unlawful assembly کے آبجیکٹس کیا ہیں، ایسے کون سے کام ہیں کہ اگر کیے جائیں تو وہ unlawful assembly میں آئیں گے اور ان کی بنا پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوگی، اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کرمنل فورس کے ذریعے جب کوئی شخص یہ جو unlawful assembly مطلب جو افراد ہیں 5 یا 5 سے زیادہ، جب یہ لوگ گورنمنٹ کے کام میں جو گورنمنٹ نے یا صوبائی گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے یا جو روکا ہے جس کام سے، اس کے اندر رکاوٹ بنے، تو وہ ایک سب سے پہلا پوائنٹ ہے جس کے جو کہ unlawful assembly میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ جو اس کے اندر بہت ضروری ہے وہ ہوتا ہے جس جو خلاف ورزی میں آتا ہے unlawful assembly کی بنانے میں کیا مین عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ جو کہ ریزسٹ کرنا ایک لیگل پروسیس کو، جو ایک لیگل پروسیس ایک لافل پروسیس کیا جا رہا ہے اس کو روکنا، اس میں دخل اندازی کرنا، وہ بھی unlawful assembly میں آتا ہے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ کوئی شرارت کرنا، مس چیف جس کو بولتے ہیں، یا کوئی کرمنل ٹریس پاس کرنا۔ تو کرمنل ٹریس پاس ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، یا جملے بازی کرنا، یا جملے کسنا جس کو بولتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جملہ بازی کس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی کرمنل ٹریس پاس میں آتی ہے۔ تیسری ایک وجہ ہے جو کہ دفعہ 144 کی unlawful assembly کی وجہ بنتی ہے۔ اور ایک چوتھی وجہ ہے جس میں کرمنل فورس کے ذریعے آپ کرمنل فورس کے ذریعے کسی شخص کو اس کے جو اس کا اپنا لیگل رائٹ ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس سے آپ زبردستی اس کو نکالیں، اس کا جو لافل پوزیشن ہے جا کہ اس کا قبضہ ہے اس سے اس کو آپ دور کریں، یا پھر اس کا کوئی اور لیگل جو اس کا حق ہے، یعنی کہ رستے گزرنے کا، یا پھر پانی کے استعمال کا، یا پھر کوئی اور کارپوریشنل جو انکارپوریشنل جو ہر بندے کا بنیادی حق ہے، اس سے اس کو روکنا، وہ بھی ایک بنیادی عنصر ہے جو کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں آئے گا اور unlawful assembly کی ایک مین وجہ ہے۔ اور سب سے آخر میں جو اس کی پانچویں اور آخری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرمنل فورس کے ذریعے، یعنی کہ زبردستی کسی شخص کو اس کام کے لیے مجبور کرنا جو کہ وہ لیگلی نہیں کر سکتا یا اس کو لیگلی نہیں کرنا چاہیے، اس کام کے لیے اس بندے کو آپ مجبور کریں گے، تو وہ بھی unlawful assembly میں کا ایک ریزن ہے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں آئے گا۔
اب جو شخص یا لوگ انلافل اسمبلی بنا کے ویپنس کے ذریعے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور انلافل اسمبلی میں تو یوز کرتے ہیں کا استعمال کرتے ہوئے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ شخص وہ اشخاص اگر وہ اس کی خلاف ورزی کے بعد جب وہ پکڑے جاتے ہیں، یعنی کارروائی کرتے ہوئے پولیس یا جو بھی متعلقہ ادارہ ان کو پکڑ لیتا ہے، موسٹلی پولیس کا ہی ہوتا ہے، تو اس ادارے کے بعد ان کے خلاف جو ان کو جو سزا ہے اس دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، وہ ہے 2 سال کی سزا، 2 سال کی سزا اور جرمانہ، 2 سال کی سزا اور جرمانہ ان لوگوں کو جو بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بیلیبل offense ہے اور نان کمپاؤنڈیبل offense ہے۔ اب یہ ایک جاننا بڑا ضروری ہے کہ بیلیبل اور نان بیلیبل offense کیا ہوتا ہے۔ بیلیبل offense وہ ہوتا ہے جس کی سزا 7 سال سے کم ہوتی ہے، اور اس offense کے جس کی سزا 7 سال سے کم ہو وہ بیلیبل offense میں آتا ہے، اور وہ offense اور جرم جس کی سزا 7 سال سے زیادہ ہے وہ نان بیلیبل offense میں آتا ہے۔ اور اسی طرح کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل offense کیا ہوتا ہے؟ کمپاؤنڈیبل offense بھی اسی طرح ہے کہ کمپاؤنڈیبل offense جس میں کوگنیزیبل offense بھی جس کو بولتے ہیں، اس میں وہ سارے جرم شامل ہوتے ہیں جو کہ نان کمپاؤنڈیبل offense میں وہ سارے شامل ہوتے ہیں جن کی سزا، جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیل نانیبل یا کاؤنٹیبل یا جو کمپاؤنڈیبل offense ہے، نان کمپاؤنڈیبل offense وہ ہوتے ہیں جن میں سزا 10 سال سے زیادہ ہو اور جن میں جان جانے کا خطرہ ہو یا جان چلی گئی ہو، جیسے کہ 302 ہے یا دوسرے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نان کمپاؤنڈیبل offense ہے ان کے اندر یہ نہیں آتے، مائنر offense جیسے یہ دفعہ 144 جس کی سزا 2 سال ہے، یہ ڈفرینٹ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ نان کمپاؤنڈیبل offense ہوتے ہیں۔ اور اس جرم دفعہ 144 کا جو ٹرائل ہے تو وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں کیا جاتا ہے۔ تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے بعد گورنمنٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ ایسا بندہ، چاہے آپ کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہو، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جب دفعہ 144 لگ جاتی ہے تو نہ آپ ڈبل سواری پہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کرمنل فورس کا یوز کر کے کسی کو تنگ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ لائسنس یافتہ اسلحہ بھی ہو اس کی بھی آپ نمائش نہیں کر سکتے۔ نمائش سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو لے کے شریعام باہر نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ دفعہ 144 نافذ ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ سزا ہو سکتی ہے اور آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ تو سر یہ آج کا ٹاپک تھا میرا، تھینک یو سو مچ۔